أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر اے محبوب آپ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش فرمائیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. اور اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ اپنے باہمی مشاجرات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، اور پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی بھی نہ پائیں اور اسے دل و جان سے قبول کر لیں. وآخر دعوانا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہ ارض و سما سرور انبیاء تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے. محترم بھی بہت
محتشم بھی بہت انبیاء دوسرے جو کہ بھیجے گئے، ان پہ ایمان ہمارا ہے پختہ، مگر تیری شان رسالت کی کیا بات ہے، ان پہ ایمان ہمارا ہے پختہ، مگر تیری شان رسالت کی کیا بات ہے۔ آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے۔ جبریل تیرا قاصد ہوا، خود خدا تیری آمد کا شائق ہوا، سدرۃ المنتہا سے تو آگے گیا، تیری خالق سے قربت کی کیا بات ہے، سدرۃ سدرۃ المنتہا سے تو آگے گیا، تیری خالق سے قربت کی کیا بات ہے۔ مسجد دیکھی کئی جہاں بجا، وہ حسین و منور بہت ہیں، مگر مسجد مصطفیٰ روضہ مجتبیٰ، تیرے حسن عمارت کی کیا بات ہے، مسجد مصطفیٰ روضہ مجتبیٰ، تیرے حسن عمارت کی کیا بات ہے۔ شاہ ارض و سما سرور انبیاء، تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب نے ابھی جو آیات تلاوت کی ہیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے حوالے سے مشہور آیات ہیں، کچھ ہم بھی ارادہ کر رہے ہیں دربار رسالت میں حاضری کا، شاید اس مناسبت سے انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندے کو بلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر بلانے کے
کون جاتا ہے، اس لیے وہاں حاضری اسی کو ہوتی ہے جس کا بلاوا آتا ہے۔ جو ایک سفر نامہ ہے اس کا نام ہی میں نے بلاوا رکھا ہوا ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ تو دربار نبی سے بلاوا آتا ہے تبھی جانے کی سعادت آدمی کو ملتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت ہوگی تو پھر حاضری مفید ہے۔ اور اگر آدمی نافرمان ہو پھر وہاں جا کے تائب ہو تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن نافرمان ہی پہلے بھی ہو، وہاں گیا کچھ تھوڑا بہت پھرا اور کچھ وقتی طور پر ادھر سلام کیا اور جو خرابیاں دل میں لے کر گیا تھا بغیر توبہ کیے، بغیر ان سے رجوع کیے اسی طرح واپس آ گیا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جیسا گیا ویسے واپس آ گیا، جو گناہ کرتے کرتے گیا اسی گناہ میں آلودہ واپس چلا آیا، تو پھر اس کی حاضری مفید نہیں ہوتی ہے۔ حاضری مفید اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی نادم ہو اور گناہوں سے آدمی تائب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ کوئی آدمی وہاں جا کے تائب ہو اور پھر آ کے اگر وہ کسی گناہ میں آلودہ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس حاضری کا پاس نہیں کیا، دربار رسالت پر کھڑے ہو کر اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ توبہ جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ توبہ یہ عہد ہوتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اگلے گناہ باری تعالیٰ معاف فرما دے اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اگر وہ گناہ کرتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے تو اس توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، عام توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہاں جا کے جہاں 1,50,000 کے مساوی نیکیاں ہوتی ہیں، تو اگر وہاں ایک وعدہ کر کے توبہ کا اور پھر آ کے ان گناہوں میں مبتلا ہوا تو پھر اس نے اتنے ہی گناہ کما لیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم۔ یہ بھی اللہ پاک کا ایک انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، قسم کا یہ ایک خوبصورت انداز ہے۔ اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری قسم، میری ذات کی قسم، رب کی قسم، لیکن وہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اپنی ربوبیت کی قسم کھاتا ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ رب تو ساروں کا ہے، رب ساری دنیا کا ہے، سارے لوگوں کا رب ہے، لیکن وہ بھی ربوبیت اپنی جگہ، لیکن ربوبیت جو اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ خصوصی ربوبیت ہے۔ اس لیے اس موقع پر لا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اپنے تمام اختلافی امور میں تجھے ایسا حکم تسلیم کر لیں، تیرا فیصلہ آخری ایسا تسلیم کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کو آخری تسلیم کریں بلکہ یہ کہ ان کے دل میں تیرے فیصلے کے خلاف ذرا سا کوئی ملال بھی نہیں آنا چاہیے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جن چیزوں میں اختلاف ہے، جس چیز میں اختلاف پڑ گیا اس میں اے نبی تیرے حکم کو تسلیم کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنی دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اس چیز پر جو آپ نے فیصلہ فرما دی، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور کھلے دل سے تسلیم کر لیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کے اظہار کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہتمام اس لیے فرمایا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، ان میں کسی چیز میں تنازع تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلہ کرانے کے لیے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، سکول کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور منافق جو ہے سے ناراض ہو گیا کہ بھئی میرے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں ہم چلتے ہیں۔
عمر سے فیصلہ کراتے ہیں، یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، عمر نے جو فیصلہ کیا وہ منظور ہوگا۔ وہ اس کمکل نے اچھا بے وقوف کمکلے کو پوچھے ذرا، اس نے کہا کہ عمر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ یہودی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے عمر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اس یہودی نے کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ فیصلہ اس سے اتفاق نہیں ہے، عمر سے فیصلہ کراتے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ فرمایا اچھا وہ ہو گیا ہے فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا۔ فرمایا اچھا میں اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، اندر سے تلوار لے کے آئے اور سیدھا آ کے اس کی گردن پر ماری اس منافق کے، اور کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے اس آدمی کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انہوں نے اس مسئلے کو جو متنازع مسئلہ تھا اس کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ان کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتا ہے اور اس میں اس کو اشتباہ ہوتا ہے، اس کا ایمان کہاں رہا؟ مومن کیسے ہوا؟ وہ تو کافر ہوا، اس لیے اس کو مار دینا چاہیے۔ گستاخ بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فیصلہ کراتا ہے اور پھر نہیں مانتا ہے۔ اس لیے ایسے گستاخ اور ایسے منکر کا واجب القتل ہے، جنہوں نے سر قلم کر دیا اس کا۔ بعد میں بڑا شور مچا، چونکہ تھا منافق، اور منافق جو ہے وہ بظاہر تو مسلمان بنے ہوتے تھے، اس لیے اس نے قبیلے والوں نے بڑا شور کیا کہ عمر نے ہمارا ایک آدمی خواہ مخواہ مار ڈالا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، یا ہمیں دیت دی جائے یا ہمیں بدلہ دیا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی نہیں ہے بدلہ شدلہ، جو عمر نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ تمہارا دعویٰ تو تب درست ہوتا کہ وہ شخص مومن ہوتا، وہ مومن تھا ہی نہیں۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک تجھے آخری حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر تیرے فیصلے پر وہ تنگی نہ محسوس کرے۔ اس نے تنگی محسوس کی ہے اس لیے وہ مومن نہیں ہے۔ اگر عمر نے اس کو مار دیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیسا کمکل تھا بھائی، اس کو حضرت عمر کے مزاج کا نہیں پتا تھا، ادھر مدینے میں رہتے تھے۔ کمکل کوئی نرم سے مزاج تھا، آخیا تبھی کو کال چلو حضرت سے دیکھ اکبر یا وہ ذرا رحم دل آدمی ہے، وہ شاید اتنا سخت فیصلہ نہ کرونا، کوئی سمجھاؤنا اس حضرت عمر کا کی تھا سٹار۔ بہرحال اس کی شامت آئی ہوئی تھی یا اس کی قضا آئی ہوئی تھی، ادھر دوڑا آیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کا ایسے ہی اللہ پاک تقاضا کرتا ہے، اور جو تھے ایمان والے وہ کرتے تھے۔ حضرت بی بی زینب کا حضور نے فیصلہ کیا کہ نکاح کرانا ہے زید کے ساتھ۔ زید جو تھے، حضرت زید یہ اصل میں غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے گئے آزاد کر کے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیے، بہرحال اصلاً غلام تھے۔ میں یہ بار آپ بتا چکا ہوں کہ عربوں میں غلام کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ جانوروں سے بدتر، گدھوں سے بدتر، کیونکہ گدھا جو ہے وہ اس پر کوئی ظلم کرے تو دوسرا اس کو ٹوکتا ہے، گدھے کو کوئی مارے بے تحاشا، اپنے جانور پر کوئی ظلم کرے دوسرا کہے گا کہ دیکھ کے ظلم کرنا ہے۔ لیکن غلام پر، بلال پر جتنا مرضی ہے ظلم کرو، مارو پیٹو، کوئی نہیں بولتا ہے۔ اس کو آگ پر بے شک لٹاؤ، اس کو تپتی ریت پر بے شک لٹاؤ، اس کے سینوں پر چکیاں رکھو، اس کو کانٹوں سے پیٹو، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ کوئی حق ہی نہیں ہے غلام کا سرے سے، یہ جانوروں سے بدتر مخلوق۔ تو اس کو آزاد بھی اگر کر دیا جائے تو اس کی وہ پوزیشن عرب محاورے میں نہیں بنتی ہے جو حقیقی احرار کی یا حقیقی آزاد لوگوں کی تھی۔ حضرت زید بنیادی طور پر غلام ہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اصلاً غلام تھے، یعنی بطور غلامی حضور، اصلاً تو غلام نہیں تھے، گرفتار ہو کر آئے تھے، لیکن بہرحال غلام ہی کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے ان کی حیثیت عرب معاشرے میں ایک غلام اور دوسرے درجے میں یہ کہہ لیں نسبتاً بہتر حالت کہ آزاد کردہ غلام تھے۔ معاشی، معاشرتی، نسبی حوالے سے وہ عربوں کے ساتھ ہم پلہ نہیں تھے،
عربوں میں پھر مختلف مراحل ہیں، اور ان میں بنی ہاشم جو ہیں وہ سب سے زیادہ معزز ترین طبقہ ہے، اور بنی ہاشم میں جو گھرانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معزز ترین گھرانہ ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب جو ہیں، بی بی زینب حضور کے خاندان کی تھی، اور حضور صلی اللہ بی بی زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون تھیں، اور حنبلہ خاندان کی تھیں، حنبلہ قبیلے کی تھیں، اور بہت ہی معزز ترین خاتون تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ بی بی زینب جو ہیں ان کا نکاح زید کے ساتھ کیا جائے۔ اب کہاں بی بی زینب خاندان کی معزز ترین خاندان کی ایک خاتون، کہاں وہ ایک غلام گھرانے کا فرد زید۔ ایک شور مچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی، زینب کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے زید کے ساتھ؟ کہاں زید اور کہاں زینب، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر بی بی زینب کے جو بھائی تھے وہ بھی شدید اختلاف کر رہے تھے، عبداللہ ابن جحش وغیرہ، زینب بنت جحش ہیں ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش اور دیگر بھائی، وہ بھی شدید اختلاف کر رہے تھے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اس بات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب سے بات کی اس سلسلے میں۔ زینب بھی اس بات کو جانتی تھی، اس حقیقت سے آگاہ تھی کہ معاشرتی حوالے سے یہ بات بہت سے مگوئیوں کا باعث بنے گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد رضیت لک منکحا، میں نے تیرے لیے خاوند کے طور پر اس کو پسند کر لیا ہے، بی بی صاحبہ نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے پسند فرما لیا تو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ چنانچہ نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی مرضی کے مطابق حضرت زید کے نکاح میں دے دی گئی۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی باتیں فرمائی تھیں کہ یہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہاں بھی اللہ پاک نے جب زینب کے بھائی اس چیز پر اعتراض کر رہے تھے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اس فیصلے پر، اللہ پاک نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، یہ کام کوئی مومن مومنہ نہیں کر سکتی ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، یہ پھر ان کا اختیار کہاں رہا؟ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، اور اللہ کے فیصلے نبی کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ بہرحال نبی کا جو فیصلہ ہو گیا تو بس وہ آخری فیصلہ ہو گیا، پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اب اگر کوئی نہ مانے اللہ رسول کی باتوں قد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہوا۔ یہ سب کو یہ آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی چونکہ اہل ایمان تھے، نفاق تو نہیں تھا ان میں کہ کہیں اور دوڑے جاتے اس منافق کی طرح، انہوں نے جو ہی یہ آیت سنی وہ سارے حاضر ہوئے خدمت، کہا یا رسول اللہ غلطی ہے ہماری، ہم تو عام حوالے سے معاشرتی حوالے سے باتیں کر رہے تھے، اگر آپ کا فیصلہ ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں اور اللہ پاک اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہم ضلال مبین میں مبتلا ہو جائیں، ہم راضی ہیں یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہتے ہیں دے دے زینب۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انقیاد و تسلیم کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو آیت صلاۃ ہے اس میں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو مصطفیٰ پر
اور سلام بھیجو۔ ایک یہ معنی کیا ہے مفسرین نے، دو معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ یہ سلام بھیجیں، یہ معنی بھی آتا ہے اس کا، سلام بھیجنا بھی ہے، یعنی رسول اللہ پر سلام بھیجیں اور رسول اللہ پر صلات بھیجیں۔ اے ایمان والو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے اس کا، مفسرین نے کیا ہے کہ سلمو یعنی تسلیم کرو ان کی باتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو صلو علیہ، درود بھی بھیجو ان پر، لیکن صرف درود ہی نہ بھیجتے رہو، یہ نہ ہو کہ باتیں نہ مانو اور درود پر زور دیے رکھو۔ اس لیے فرمایا صلو علیہ، ان پر درود پڑھو لیکن سلمو تسلیما، ان کی ہر بات کو مکمل طور پر تسلیم کرو۔ حضرت ابن عباس نے یہی تفسیر کی ہے اس کی۔ تو بلکہ اس میں وہ نقطہ بھی ہے، جمعے کو بھی میں نے بیان کیا تھا، وہ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے جب صلات میں اپنی شرکت کا اظہار فرمایا تو اس میں صرف ایک چیز کا ذکر کیا، اس میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور ملائکہ صلات بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں نبی پر، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ جو ہے ملائکہ صلات بھیجتے ہیں۔ لیکن آگے جب مومنین کو حکم دیا تو یہ کہا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ پاک سلام بھی تو بھیجتا ہے، سلام تو قول من رب الرحیم ہے، اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوتی ہیں، سلام ہوتا ہی اللہ طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم بھی سلام دیتے ہیں تو سلامتی تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور کہاں سے سلامتیاں آتی ہیں؟ تو جب اللہ پاک سلام بھی بھیجتا ہے تو ایسے کہا ہوتا ہے کہ اللہ صلات بھی بھیجتا ہے سلام بھی بھیجتا ہے، ایمان والو تم بھی صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، لیکن اپنے حوالے سے صلات کو ذکر نہیں فرمایا، ایسا نہیں، سلام کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ سلمو جو ہے وہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ سلمو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سلام بھیجو، سلمو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو، تسلیم کرو اس کی ہر بات کو۔ اب اگر اللہ یہاں جو ہے ایمان والے وہ تو دونوں معنوں میں سلمو کر سکتے ہیں، یعنی وہ سلام بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ کی باتوں کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ تو صرف ایک معنی میں وہ یصلی اللہ پاک سلام تو بھیج سکتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن مصطفیٰ کے احکام کی اطاعت تو نہیں کر سکتا ہے، وہ تو اس میں محال ہے۔ اس لیے اگر وہ یہاں کہا جاتا تو یہ احتمال پیدا ہوتا کہ یعنی یہ بھی امکان تھا کہ اس کے اس معنی کی طرف کسی کا خیال چلا جائے جو اللہ کے شایان شان نہیں آیا، اس لیے اللہ پاک نے وہاں وہ لفظ ہی نہیں استعمال کیا جو اس کے شایان شان نہ ہو، وہاں صرف صلات کا ذکر کیا۔ البتہ مومنوں کا جب ذکر آیا تو دونوں ذکر کر دیے، کیونکہ مومن تو سلام بھی بھیج سکتے ہیں اور اطاعت بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں معنوں میں صحیح ہو جاتا ہے یہاں پر۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں جا کے مغفرت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگ آیا کرتے تھے جو اپنے معاملات پیش کیا کرتے تھے، اور یہ منافقوں کی نشانی اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ منافق جو ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ نے جو نازل کیا کتاب اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اے میرے محبوب تیرے ساتھ ان کی نہیں لگتی ہے، تیری کوئی عظمت ان کے دلوں میں نہیں بنتی ہے، بس یہی منافقت کی نشانی ہے۔ خواہ آدمی قرآن پڑھتا ہو اور خواہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ اگر قلبی تعلق گہرا نہیں ہے تو پھر اسی تناسب سے اس میں نفاق پایا جاتا ہے۔ جتنی بے تعلقی ہے اتنی تناسب سے نفاق بھی ہے، مکمل بے تعلقی ہے تو مکمل نفاق ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔
اے محبوب اذا قیل لہم، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے، سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ علی الرسول، آؤ اس کی طرف جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کا کلام، اس کو آ کر سنو، اور رسول کی طرف بھی آؤ، تو وہ ما انزل اللہ کے ساتھ تو زیادہ اختلاف ان کو نہیں بنتا ہے، لیکن رأیت المنافقین، منافقوں کو دیکھو گے تم کہ یصدون عنک صدودا، اے میرے نبی وہ تجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں، ما انزل اللہ کو تو مان لیں گے لیکن عنک تجھ سے یہ ان کا اعراض ہوتا ہے۔ اعراض ہونے کی وجہ سے معافیاں نہیں ملتی ہیں، معافیاں تب ملتی ہیں کہ وَلَوْنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر تو پھر جاؤوک، اے محبوب تیرے پاس چلے آئے، پھر آ کے یہاں یہ خود بھی اپنی ندامت کا اظہار کریں، یہ نہیں کہ یہ نادم نہ ہو، یہ بھی اپنی ندامت کا اظہار کریں، اور پھر ایسا ہو جائے کہ میرا محبوب بھی ان کی شفاعت میں اپنے لب کھول دے، اپنے مبارک ہونٹ ہلا دے ان کی سفارش میں، تو بس پھر کام بن گیا۔ اتنا ہی کام ہے کہ جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، یہ اللہ سے بخشش مانگے۔ دوستو گناہ آدمی کرتا ہے اپنی جگہ پر کرتا ہے، گناہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اپنی جگہ آدمی استغفار مانگے تو مانگ سکتا ہے، اور وہ قبول بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ قبول ہو۔ کس درجے کی اس نے استغفار مانگی معلوم نہیں، اس کے دل کی کیا کیفیت تھی، استغفار مانگتے وقت کوئی واضح نہیں ہوتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ عام آدمی اپنے طور پر جو تنہائیوں میں استغفار کرتا ہے وہ کس نوعیت کی کر رہا ہے، ویسے تسبیح پھیر رہا ہے یا ویسے زبان پر جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کوئی دل کی بھی کوئی کیفیت ہے، کچھ پتہ نہیں۔ مصطفیٰ جو بخشش مانگتے ہیں وہ تو پورے دل کی گہرائیوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ گناہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، مغفرت بھی بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، معاف بھی اللہ پاک نے کرنا ہے، لیکن مغفرت مانگنا جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر تو بندے ہی کا کام ہے، لیکن بندے کو صحیح پتہ نہیں ہے کہ کیسے مغفرت مانگنی ہے، وہ کیا الفاظ ہوں کہ رب کا دریائے کرم جوش میں آ جائے، وہ کیا انداز ہو کہ اللہ پاک خاص طور پر مہربان ہو جائے۔ یہ انداز جو ہے وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، وہ مزاج شناس ہیں رب العالمین کے، انہیں ایک تو اوقات کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا وقت مناسب ہے اپنی درخواست پیش کرنے کا، ایک طریقہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال جو ہے وہ طریقہ کون سا پسند کرتا ہے، ان کو اوقات معلوم، ان کو طریقے معلوم، ان کو بارگاہ رب العزت کے آداب معلوم، اس لیے وہ جب استغفار کرتے ہیں کسی کے لیے تو پھر کیا بات ہے، فرمایا جاؤ کا تیرے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، یہ آ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کر لے تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور بضرور اللہ کو پائیں گے کہ وہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اپنی جگہ کریں، ہو سکتا ہے استغفار قبول ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ کیفیت نہ ہو اس کی وہ حقیقی ندامت والی، لیکن مصطفیٰ اگر اس کے لیے استغفار کر دیں تو وہ تو پھر دل کی گہرائیوں سے اور اس انداز سے کریں گے جو اللہ کو منانے کا انداز ہے، اس لیے جو ہی ان کے لب ہلیں گے لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور بضرور مومنین پائیں گے اللہ کو کہ وہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے جاؤ کا گویا اللہ پاک نے فرمایا کہ آئیں، آپ کے پاس چلے آئیں، تو اس بنا پر وہ اعلیٰ حضرت نے یہ خوبصورت بات کہی ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، یا رسول اللہ مجرم ہے لیکن دربار پر خود تو نہیں آ گئے ہیں نا، بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، یعنی اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے کہا ہے نا کہ جائیں وہاں پر، تو اللہ کے بلائے ہوئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہوئے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے،
کوئی ہماری شے رد ہو جائے، کوئی ہمارا مطالبہ رد ہو جائے، کوئی ہمارا تقاضا رد ہو جائے، کوئی ہماری دعا نہ منظور ہو جائے، یہ خود ہی بلائے اور جب پہنچے وہاں پر تو رد کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے طور پر آدمی چلا جائے تو چلو پھر آدمی سوچتا ہے کہ وہ اگلا کہے کہ میں نے تھوڑا ہی کہا تھا کہ آ تو، اب خود ہی بلائے اور خود ہی بھیجے، ایک کریم بڑا کریم جو ہے دوسرے کریم کے پاس بھیجے خود ہی، اور جب وہاں جائے تو پھر آگے سے رد کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ، پھر رد ہو۔ کب یہ شان کریموں کے در کی ہے؟ دو کریم ہیں، دونوں کریموں کے در پر کھڑے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائے؟ تو دوستو بڑی سعادت ہے ان لوگوں کی جن کو وہاں پر حاضریاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک دعا فرمائیں کہ ہمیں بھی یہ مرحلہ درپیش ہے، اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق و عالی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمداں کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی امیر بزم عرفاں کے طفیل، شاہ بہاؤالدین علاء الدین چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شہ رضی شاہ کے طفیل، شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد مہر تابہ کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین عالی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے طفیل، شاہ عبداللہ شاہ بو سعید احمد سعید، پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے طفیل، پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دوراں کے طفیل، شیخ صدر الدین آقا غوث دوراں کے طفیل، جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جام عرفاں کے طفیل، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت حسن کا شوق سب کو ہے۔ اللہ پاک جتنے حاضرین ہیں ان کو بھی اور دیگر اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ آقا کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے گھر پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے اور مواجہ شریف پر سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جن کے وسائل نہیں ہیں اللہ پاک ان کے وسائل پیدا فرمائے، ان کے اسباب پیدا فرمائے، اور وہاں پر حاضر ہونے کے لیے ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنائے کہ ان کے دل کی یہ تمنا
تمنا پوری ہو سکے، اور جنہوں کو اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے اللہ پاک ان کو بار بار نصیب فرماتا رہے۔ ہمارے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ مرحلہ درپیش ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ادب سے حاضری ہو، ایسی حاضری ہو جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ وہ آدمی جا کے اس طریقے سے واپس آئے کہ اللہ بھی راضی نہ ہو، رسول بھی راضی نہ ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ان محرومیوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں اس سفر میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے، ہم کو بھی نصیب فرمائے اور اپنے اپنے حالات کے مطابق باقی سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، سب کو اللہ پاک حلال رزق اور کشادہ رزق نصیب فرمائے۔ مکے والے اور مدینے والے کے صدقے اللہ پاک سب پر کرم فرمائے اور سب کو دو جہاں کی فراخیاں نصیب فرمائے، دو جہاں کی فرحتیں نصیب فرمائے اور دو جہاں کی عزتیں نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے، محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔